یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، یہ جدا جدا لوگوں نے معبود بنائے ہیں۔ رزق لینا ہو تو فلاں دربار پہ جاؤ، اولاد چاہیے تو اس دربار پہ جاؤ، مقدمے میں کامیابی چاہیے تو فلاں دربار پہ جاؤ، بیماری سے صحت چاہیے تو فلاں دربار پہ جاؤ۔ پھر رہے ہیں لوگ کبھی کدھر چکر لگا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارباب متفرقون خیر، یہ جو جدا جدا معبود، یہ جو مختلف رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بتاؤ یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے، قوتوں اور طاقتوں والا بھی ہے؟ کون مالک ہے بولو؟ ام اللہ الواحد القہار۔ کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے۔ ایک ہی چیز مانگنی ہو ایک ہی دربار پہ آ جاؤ، جو مرضی تمہارا مانگو، جس سے آسمان والے بھی مانگتے ہیں، جس سے زمین والے بھی مانگتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگے، زمین والے بھی اس سے مانگے، ہر وقت دینے والا کون ہے؟ سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ جو اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، متقی ہو یا گناہگار ہو، انتم الفقراء الی اللہ، سب فقیر ہو، سب کو دینے والا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھ میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا؟ مسندارا بز میں آتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء محتاج تیرے اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کی آیتیں پوری کرنے والا کون ہے بولو؟ ارباب متفرقون خیر، یہ جو لوگوں نے مختلف رب بنائے ہیں یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار؟ یہ محتاجوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اس سے مانگو نا جو حاجتوں سے پاک ہے۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ کریم ایک مثال دیتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک غلام ایسا ہے جو 5-6 بندوں نے مل کر کے خریدا ہوا ہے، اس کے 5-6 مالک ہیں، کبھی اس کو راضی کرنے جاتا ہے، کبھی اس کو راضی کرنے جاتا ہے، کبھی اس کو راضی کرنے جاتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے اس کا ایک ہی مالک ہے، اسی ایک کی خدمت کرتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کوئی عقل کے ساتھ جواب تو دو نا، سوچو تو صحیح نا دنیا والو، ان دونوں میں سہولت والا کون ہے؟ ایک کو راضی کرنے والا یا 10 کو راضی کرنے والا؟ یقیناً ایک کو راضی کرنے والا سہولت والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں در بدر کے دھکے کھاتے ہو؟ آؤ اسی ایک کے در پہ آ جاؤ، تمہاری ہر مشکل اللہ آسان فرما دے گا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اسی رب سے مانگو۔ جو بھی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ سبحان اللہ، اسی طرح مانگو، جو چاہیے اس سے مانگو،
اسی طرح مانگو جس طرح اس کے پاک بندوں نے مانگا ہے۔ توجہ کرنا، بخشش چاہیے تو آدم علیہ السلام کی طرح رب سے مانگو۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ہر بات کے پیچھے بڑا واقعہ ہے جو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ بخشش چاہیے تو آدم علیہ السلام کی طرح رب کے دربار پہ آ جاؤ، کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر رزق میں کمی ہے، کاروبار کی بندش ہے، اگر تم پریشان ہو مالی طور پر، اس طرح مانگو جس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین کے درخت کے نیچے بیٹھ کے رب کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، فقیر چلتا چلتا مصر سے مدین پہنچ گیا ہے، بھوک ستا رہی ہے، رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح رزق مجھ سے مانگو، میں رزق عطا کر دوں گا۔ اگر اولاد چاہیے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ چاہیے تو زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ، سر بھی سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تیری پکار سے میں کبھی نا امید نہیں ہوا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جو چاہیے مجھ سے مانگو۔ اگر دشمن غالب آ گئے ہیں اور تم ان سے پریشان ہو تو دیکھو جیسے نوح علیہ السلام مجھے پکار رہے ہیں رب انی مغلوب فانتصر۔ اے میرے پروردگار، میں مجبور ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس طرح تو مجھ سے مدد مانگو۔ اگر دشمن ظالم ہے اور وہ ظلم کرنے پر آ گیا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، اس طرح دعا مانگو جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے مانگی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یا اللہ، اس ظالم کو تباہ کر دے جیسے میں نے موسیٰ اور ہارون کے دشمن کو تباہ کیا، ایسے ہی تمہارے دشمنوں کو بھی برباد کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہوں۔ اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بیمار ہو گئے ہو، اس طرح دعا کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے پکارا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے پروردگار، میں بیمار ہو گیا ہوں، شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ اور اگر مقابلے میں کھڑے ہو اور دشمن مقابلے میں آ گیا ہے اور تم پریشان ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، تمہاری تعداد بھی تھوڑی ہے، اس طرح مانگو جس طرح میرے محمد کریم اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بدر کے اندر مجھ سے مانگا تھا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو مجھ سے مانگ تو صحیح نا، میں تیری ہر حاجت پوری کرنے کے لیے موجود ہوں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف رب بہتر ہے؟ سنو، یہ مختلف درباروں پہ جو تم جا کر مانگتے ہو، مختلف درباروں پہ جا کے جو جھولیاں پھیلاتے ہو، لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کی مثال سنو ما تعبدون من دونی الا اسماء، یہ صرف نام ہے سمیتموها جو تم نے رکھ لیے، انتم و آباؤکم کچھ تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ نام کیا مطلب جی؟ نام رکھ لیں، توجہ کرنا۔ کسی کو تم کہتے ہو یہ حضرت جی غریب نواز ہیں، حالانکہ غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ کسی کو تم کہتے ہو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں، حالانکہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ کسی کو تم کہتے ہو یہ داتا ہے، دینے والا ہے، حالانکہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ کسی کے بارے میں تم کہتے ہو یہ گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا ہے، حالانکہ خزانوں کا مالک ہی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کوئی بخش کہاں سکتا ہے؟ خزانے بخشنے والا بھی کون ہے؟ یہ تم
تم نے نام رکھ لیے، کسی کا نام کچھ رکھ لیا، کسی کا نام کچھ رکھ لیا، حالانکہ وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ یہ صرف نام ہے جو رکھ لیے گئے ہیں، اللہ نے دلیل نازل کوئی نہیں کی۔ اچھا اللہ کی دلیل کس بات پر ہے، سچا مسئلہ کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام سنیے، فرمانے لگے ان الحکم الا للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان الحکم الا للہ، لوگوں حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس کے علاوہ تو حاکم کوئی نہیں ہے۔ وہ جب چاہے سورج کو طلوع کر لے، جب چاہے موسم کو گرم کر دے، جب چاہے ٹھنڈا کر دے، جب چاہے ہواؤں کو لے آئے، جب چاہے بیمار کر دے، جب چاہے رزق دے دے، جب چاہے کنگال کر دے، اسی کا امر ہے ان الحکم الا للہ۔ اور یہ بات علامہ اقبال مرحوم نے بھی سمجھائی، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند بھی اپنے ٹائم پر کرنیں پھیلا رہا ہے، آپس کے اندر ٹکراتے نہیں ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں ٹکراتے، کیوں نہیں لیٹ ہوتے، تو جواب ہے ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے بولو؟ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ جو حاکم ہوا، ساری کائنات کا نظام جو اسی کا چلایا ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی اسی کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کون ہے وہ؟ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں سے تو شاید تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن دیکھو پتا پتا اس کی توحید کے گیت گا رہا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے اس کی توحید کے نعرے لگاتے ہوا آتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی پکا اور سچا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ در بدر پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کے دربار پہ؟ سبحان اللہ۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن کو میں نے دیکھا، آپ کی زلفیں بے مثال، آپ کا چہرہ بے مثال، ایسے میں نے اور کائنات میں کوئی دیکھا نہیں، دیکھتا کیسے، رب نے بنایا ہی نہیں۔ تو پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ عطا اللہ شاہ جو بے مثال نبی ہے اس کے سامنے جھک جا، اس جیسا تو اور ہے ہی کوئی نہیں،
لیکن پھر میں نے دیکھا جب وہ بے مثال عرب کی تپتی ہوئی زمین پر پیشانی رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، تو میرے دل نے کہا طاء شاہ اس کے سامنے نہ جھک، اس کے سامنے جھک جس کے سامنے بے مثال محمد بھی جھک گیا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایا، اس نے حکم دیا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ صحابہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم آپ کا سجدہ کرتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے سامنے ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ کا سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا